اسلامی سال کی ابتدا، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ، ابتدا محرم سے آخر میں ذی الحج، ابتدا بھی ایک نبی کے بیٹے کی، انتہا بھی ایک نبی کے بیٹے کی۔ محرم آئے تو سب سے پہلا جو خیال ذہن میں آتا ہے وہ حسین کا، ذی الحج کا چاند آئے تو سب سے پہلا جو خیال آتا ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل، اور اللہ نے ترتیب ایسی رکھی ہے کہ قربانیوں کے دونوں مہینے اکٹھے رکھے ہیں۔ درود میں بھی یہ خاندان اکٹھے، ترتیب میں بھی یہ خاندان اکٹھے۔ پہلے ابراہیم کا بیٹا جن کے دن آنے والے ہیں، ہے یہ بھی یاد، ہے محرم بھی یاد، ہے یہ بھی نبی کے بیٹے کے دن، ہے وہ بھی نبی کے بیٹے کے دن، ہے یہ بھی تذکرہ، ہے وہ بھی تذکرہ، ہے یہ بھی عشق، ہے وہ بھی عشق، مگر فرق ہے یہ خواب ہے وہ تعبیر ہے۔ شیعہ سنی مشترکہ تشریف فرمائے، پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک فکر دینا چاہتا ہوں، تاکہ اگر کسی ایک بندے تک یہ پیغام پہنچ گیا تو صبح سے جو مجلس شروع ہے اس کی سند قبولیت کی مل جائے۔ یہ دن خواب کے ہیں لال خان جی، وہ دن تعبیر کے۔ ابھی یہ دن آئیں گے جو حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد کے ہیں، قربانی شیعہ کرتے ہیں، گوشت سنی بھائیوں کے گھروں میں جاؤں گا۔ میں مشکل بات ایک بھی نہیں کروں گا، سادہ دلیلیں دوں گا اور اس سے نتیجہ دوں گا۔ قربانی اہل سنت کرتے ہیں، گوشت شیعوں کے گھروں میں آتا ہے۔ مل کے شیعہ سنی ابراہیم کے بیٹے کی یاد مناتے ہیں، مل کے، آواز میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا، مل کے سارے شیعہ سنی حضرت ابراہیم کے بیٹے کی یاد، بجلی بند ہوئی ہے جی اور کچھ نہیں ہوا، توجہ میری طرف، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد مناتے ہیں۔ نہ حکومت کو فوج بلانی پڑتی ہے، نہ کبھی کسی کو تھانے سے جا کے اجازت لینی پڑتی ہے۔ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہونی ہے، دو چار جملے ضائع ہو جائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات یہیں رہے۔ انتظامی مجبوریاں، جب مائک آن ہو جائے گا آواز اور زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ یا تو یہ ہونا کہ بجلی بند ہوئی میں تو چپ نہیں ہوا نا، یہ بندوں کا بنایا یہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا بنایا ساتھ نہیں اللہ۔ اب شیعہ سنی مل کے ابراہیم کے بیٹے کی یاد مناتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی دنگا نہیں ہوتا، کوئی فساد نہیں ہوتا، کوئی امن کمیٹیاں نہیں، کوئی رینجر نہیں، کوئی فوج نہیں، بلکہ اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرتی ہے۔ مجھے یاد نہ ہو تو مجھے کوئی بندہ یاد کروا دے، لال خان جی آپ ہر جگہ پہ جاتے ہیں، آپ نے کہیں کو واقعہ سنا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ کسی سنی میرے بھائی نے کبھی تھانے جا کے درخواست دی ہو کہ یہ جی ہمارے دروازے کے آگے اسماعیل کے دمبے کی شبیہ باندھ کے گئے ہیں، انہیں منع کریں، ہمارا دین خطرے میں جا رہا ہے، ہمارا مذہب خطرے میں جا رہا ہے۔ کبھی کسی مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہیں کہا کہ جانور کی عزت کرنے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مولانا ان دنوں میں جمعے کے خطبوں میں کہتے ہیں کہ اپنے اپنے بچوں کو سمجھانا، اگر قربانی کے لیے دمبا لے کے آؤ، بکرا لے کے آؤ، اچھا لے کے آنا۔ پتہ مولوی کو بھی ہوتا ہے بکرا اچھا ہوگا، کھال اچھی ہوگی، بکرا دمبا اچھا لے کے آنا، اور بچوں کو سختی سے منع کرنا، اسے تکلیف نہ دیں، اس کا احترام کریں۔ قبلہ یہ جانوروں کا احترام کرنا اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ وہ کہتے جی اس جانور کا اس لیے احترام ہے، یہ اسماعیل کے دمبے کی جگہ پہ ہے۔ ہم کہتے جی اسماعیل کا دمبا تو نہیں، کہتے نہیں جی دمبے کی جگہ پہ ہے،
کیا کہنے، تجھے دمبے کی شبیہ سمجھ میں آ گئی، حسین کے گھوڑے کی شبیہ سمجھ میں گئی۔ آپ بھی یاد کے لیے دمبا لے کے آتے ہیں، ہم بھی حسین کی یاد میں گھوڑا نکالتے ہیں۔ تو جو صاحبان میری طرف ہے، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، مل کے سارے شیعہ سنی ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائیں گے۔ مجھے نہیں پتا مجمع میں کوئی سنی بیٹھا یا نہیں بیٹھا، اگر یہاں نہیں بیٹھا تو بات پہنچا دینا، میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی، رسول کے بیٹے کے دنوں میں فوج بھی آ جاتی ہے، تھانہ بھی آ جاتا ہے، پولیس بھی آ جاتی ہے، دین بھی خطرے میں چلا جاتا ہے، اسلام بھی خطرے میں چلا جاتا ہے، یہاں سے جلوس نہ گزرے، مسجد کی آواز مجلس میں باہر نہیں آنی چاہیے، اس ذاکر کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتا، قیامت والے دن جواب ابراہیم کو دینا ہے یا محمد کو دینا؟ کیا رسول پوچھیں گے نہیں کہ کلمہ تم نے میرا پڑھا؟ اور ابراہیم کے بیٹے کے دنوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں۔ بار بار اپیل، یہ چھوڑ دیں جی، آپ چھوڑ دیں جی، آواز بالکل ٹھیک جا رہی ہے، آپ چھوڑ دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، وجود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑی بہت گرمی ہے، یہ یہاں برداشت کر لیں گے تو اللہ قیامت کی گرمی سے بچا لیں۔ اب سارے شیعہ سنی مل کے ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائی، تو رسول کے بیٹے کی یاد ہم اکٹھے کیوں نہیں مناتے؟ ایک جگہ پہ ہو کے کیوں نہیں مناتے؟ اس پہ مجبوری کیا بنتی ہے؟ اب مجبوریاں بتا دیتا ہوں، میرے اہل سنت بھائیوں کی چند مجبوریاں ہیں۔ وہ مجبوریاں یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ماتم کرتے ہیں، ہم ماتم نہیں کرتے۔ میں شیعہ خطیب ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ ماتم نہ کریں، ذکر میں آئیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ماتم کریں ہی گے تو پھر ہی حسین کو مانیں گے، نہ کریں۔ کالے کپڑے نہیں پہننا چاہتے، نہ پہنیں، پاؤں سے جوتا نہیں اتارنا چاہتے، نہ اتاریں، رو بھی نہیں سکتے تو نہ روئیں۔ اس سے زیادہ کوئی اتحاد بین المسلمین ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ماتم نہ کریں، روئیں نہ، کالے کپڑے نہ پہنیں، جوتا نہ اتاریں، صرف مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں۔ چوک میں بندہ کھڑا ہو کے بندر کا تماشا دکھا رہا ہو، بندے اس کا بھی تو دیکھ ہی لیتے ہیں۔ اپیل میں صرف اتنی کر رہا ہوں کہ آپ مجلس میں آئیں، ذکر میں آئیں، ذکر سنیں، مجلس سنیں۔ اب اس ذکر اور اس مجلس میں آنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب اس ذکر میں آنے سے، اس مجلس میں آنے سے فائدہ کیا ہوگا، میں وہ فائدہ آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ اگر کسی بندے تک وہ فائدہ پہنچ جائے تو شاید اس بندے کی اور میری قبر کے لیے آسانی ہو جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میں بار بار جو کہہ رہا ہوں، مجلس میں آئیں، مجلس میں آپ مہربانی فرمائیے گا، ساؤنڈ بھی چل گیا، اب ادھر ادھر نہ دیکھیے گا، آپ نے ادھر ادھر دیکھنا، پھر میں اگلے 5-7 منٹ کی کوئی اور بات کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں مجلس میں آئیں، مجلس میں آئیں، مجلس میں آئیں؟ مجلس میں آنے سے ملے گا کیا؟ مجلس میں آنے کا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام حسین کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مسلمان تھے، کلمہ رسول کا پڑھتے تھے، نمازیں پوری پڑھتے تھے، قاری قرآن بھی تھے، حافظان قرآن بھی تھے، چہرے پہ ان کے داڑیاں بھی تھیں، دیکھنے میں مسلمان تھے، بولنے میں مسلمان تھے، سننے میں مسلمان تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ کربلا نے ہمیں مسلمانوں کے 2 چہرے دکھا دیے۔ کربلا نے ہمیں بتا دیا کہ ہر مسلمان حسینی نہیں ہوتا، کچھ مسلمان یزیدی بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر آج
کیسے پتہ چلے کہ وہ حسین والے مسلمان کون سے ہیں، یزید والے مسلمان کون سے ہیں؟ میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے منہ میں پانی کا قطرہ لے کے اس آگ کے اوپر آ رہا تھا۔ باقی پرندوں نے رستہ روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جو سامنے آگ لگی ہے اسے بجھانے جا رہا ہوں۔ باقی پرندوں نے دیکھ کے کہا ہمیں بھی پتا ہے آگ لگی ہے لیکن ایک قطرے سے آگ بجھنی نہیں۔ اس نے کہا پتا مجھے بھی ہے نہیں بجھنی۔ اس نے کہا پھر آگ میں جا کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا کم از کم قطرے پہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مجلس حسین میں آؤ تاکہ تیرے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھ لے کہ یہ حسین والا مسلمان ہے، یزید والا مسلمان ہے۔ حسین والا مسلمان، یزیدی مسلمان۔ حسینی مسلمان کی پہچان یہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہمارے ملک میں، سڑک پہ جلوس نکل آتا ہے، جلوس میں وہ بندہ جاتا ہے جسے اندر سے تکلیف ہوتی ہے۔ بابا جی کسان حکومت کے خلاف سڑکوں پہ آتے ہیں، ہر بندہ نہیں اس جلوس میں جاتا۔ جلوس میں وہ جائے گا جسے تکلیف ہے کہ کھاد مہنگی ہے، بیج مہنگا ہے، ہمارے خرچے پورے نہیں ہو رہے، حکومت ہمیں اس کا بھرپور طریقے سے ہر جانا ہے۔ اب جو اندر سے درد سمجھتا ہے وہ جلوس میں چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جلوس میں وہ جاتا ہے جسے تکلیف ہوتی ہے۔ ہم امام حسین کا جلوس لے کے بازاروں میں نکلتے ہیں، دکھ مجھے تب ہوتا ہے بندے کلمہ پڑھنے والے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے باپ دادے کا جلوس لے کے تو نہیں جا رہے، جلوس لے کے جا رہے تمہارے نبی کے بیٹے کا جلوس، اس بات کا ہے کہ حسین کو ناحق قتل کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ اسلام اس بات پہ آئے کہ حسین کے قاتل کا چہرہ دکھائے۔ اب یہاں پہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ نہیں جی آپ شیعہ ماتم کرتے ہیں، ہم ماتم نہیں کر سکتے۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ ماتم نہ کریں، مجلس میں آئیں، کیونکہ ماتم عشق سے ہوتا ہے۔ عشق ہر بندے کا ایک نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے اپنے عشق کے مقابلے۔ میں آسان کر دیتا ہوں، ذمہ دار میں نے باتیں خان جی اس لیے یہ شروع کی ہیں، زیادہ تر زمیندار طبقہ میرے سامنے بیٹھا، مشکل بات نہیں، بڑی سادہ سلیس باتیں کروں گا جس سے آپ کو نتیجہ مل سکے۔ یہ جو اللہ سال میں ایک دفعہ بندوں کو حج میں بلاتا ہے نا، اگر بندے مسلمان ہو کے حج کر لیں انہیں حسین سمجھ میں آ جائے۔ اوئے ہوئے تکلیف مجھے 10-15 منٹ کی گفتگو میں پہلی بار ہوئی ہے، بات سروں سے نہ گزاریے گا۔ اگر بندے مسلمان ہو کے حج کریں انہیں حسین سمجھ۔ اب جو بندے پریشان ہیں وہ اس لیے کہ حج اور حسین کا کیا، میں بتا دوں جتنے اعتراض حج پہ حسین پہ ہوتے ہیں سب کے جواب حج پہ ہیں۔ مثلا پہلا اعتراض کیا ہوتا ہے، دیکھیے گا یہ اگر یہ اعتراض آپ نے پہلے سنا ہو تو آپ بولیے گا کہ یہ واقعی یہ گلی محلے میں ہونے والا اعتراض ہے۔ میں گلی محلے کی باتیں، زندہ دور کی زندہ باتیں سنانے لگا۔ محرم کا چاند طلوع ہوگا، ماتمی کالے کپڑے پہن لیں گے، شیعہ گھروں میں نوحوں کی آوازیں آئیں گی، امام بارگاہوں کے دروازے کھل جائیں گے، ماتم کریں گے، ہمارے بچے زنجیر ماریں گے۔ تو اس وقت ایک آواز اٹھتی ہے، وہ آواز کیا ہوتی ہے کہ امام حسین کو کالے کپڑے پہننے فائدہ نہیں دیتے، زنجیر مارنے سے حسین کو کچھ نہیں ملتا، ماتم کرنے سے حسین کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر حسین علیہ السلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو پھر ایک کام کرو، مظلوم کربلا کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھو، وضو کرو، قرآن پڑھو، نفل پڑھو اور کربلا والوں کو بخشو۔ آپ بھی مانتے جی ہے جی یہ اعتراض ہو، قرآن پڑھ کے کربلا والوں کو بخشو۔ پہلا میں اس کا جواب دوں، قرآن ہمیشہ اسے پڑھ کے بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے۔ جو نیزے کی نوک میں پڑھتا ہو وہ ہمارے قرآن کا محتاج۔ یہ تھی ایک دلیل۔ اگلی دلیل میں حج سے دینے لگا، 10 لاکھ روپیہ خرچ کیا، پورے گاؤں نے گلے میں ہار ڈالے،
رشتہ دار اکٹھے ہو کے لال خان جی ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آئے. بندہ بڑا خوش ہو کے گیا جی مجھے اللہ نے مہربانی بڑی کی ہے, بڑی مہربانی کی ہے جی, نمازیں تو یہاں بھی بڑی پڑھتے تھے, اللہ نے مہربانی کی حج پہ بلا لیا. وہاں پہ بندہ گیا, احرام باندھا, احرام باندھ کے اللہ کے گھر کے آگے کھڑا ہوا, لبیک اللہم لبیک, میرے اللہ تیرا بندہ تیرے گھر میں حاضر ہو گیا, میرے اللہ بتا میرے لیے کیا حکم ہے, میں اپنے ملک سے آیا ہوں تجھے اپنی محبت دکھانے کے لیے, بتا میں کتنی نمازیں پڑھوں, کیا کچھ کروں. آواز قدرت آ گیا ہے, وہ پہاڑی ہے اس کا نام ہے صفا, وہ پہاڑی ہے اس کا نام ہے مروہ, ان کے درمیان پہلے دوڑ. میرے اللہ دوڑوں, دوڑنے سے کیا ثواب ملے گا, دوڑنے سے کیا فائدہ ملے گا. ابراہیم کو خوش کرنا ہے تو پھر دوڑنے سے کیا خوش ہوگا. میرے اللہ میں قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتا ہوں. جس بندے کو بولنا آتا ہے وہ مجلس میں بولے, جس بندے کو بولنا آتا ہے وہ مجلس میں. میرے اللہ یہاں دوڑنے سے کیا ملے گا, دوڑوں گا میں, میرے دوڑنے سے میرا سانس پھول جائے گا, میرا جسم تھک جائے گا, میں زندگی میں کبھی نہیں دوڑا, مجھے یہاں تو دوڑا رہا ہے, اور میں دوڑوں گا ملے گا کیا. میں قرآن پڑھتا ہوں, گھر یہاں کعبے کے قریب بیٹھتا ہوں, قرآن پڑھ کے ابراہیم کو بخشتا ہوں, نفل پڑھ کے اسماعیل کو بخشتا ہوں, نمازیں پڑھ کے بی بی ہاجرہ کو بخشتا ہوں. میرے اللہ یہاں دوڑنے سے کیا ملے گا. خدا نے کہا تیری عبادت تیری اپنی جگہ پہ, لیکن یہاں پہ ایک یاد ہے, اس یاد کو زندہ نہیں کرو گے تو میں کوئی عبادت قبول نہیں کروں گا. جب تک تم نے یاد کو زندہ نہ کیا, نہ میں تمہارا سجدہ قبول کروں گا, نہ میں تمہارے نفل قبول کروں گا, نہ میں تمہارے حج قبول کروں گا. میرے اللہ یہاں ہوا کیا تھا, فرمایا یہاں پہ ایک بی بی دوڑی تھی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے, قیامت تک کے لیے میں نے اس کی یاد کو زندہ رکھا ہوا. جو بھی یہاں آئے گا دوڑے گا, جسے نہیں پتا وہ دوسرے سے پوچھے گا کیا ہوا تھا, وہ اسے پوری کہانی سنائے گا, واقعہ زندہ ہو جائے گا, وہ اس کو بتائے گا, واقعہ زندہ ہو جائے گا, وہ اپنے گھر جا کے بچوں کو بتائے گا, واقعہ زندہ ہو جائے گا. اس لیے میں اس یاد کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں. اگر 2-4 سال یہاں کوئی نہ دوڑا تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا. اصل واقعہ چھپ جائے گا, اصل بات چھپ جائے گی, اصل عشق چھپ جائے گا, اصل کہانی چھپ جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ خدا نے کہا یاد زندہ رکھو تاکہ یاد کو نہ چھپنے دینا. مجھے عزت حسین کی قسم ہے, اگر ہر سال محرم میں حسین کے ماتمی یا حسین کہہ کے گلیوں میں نہ آئے, دنیا کو پتہ ہی نہ چلے حسین کون تھا, یزید کون